السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین، ناظرین و حاضرین کرام، الحمدللہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام مختلف کتابوں کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ نعمت الباری شرح صحیح بخاری علامہ غلام رسول سعیدی صاحب علیہ رحمہ کی شرح، اس کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے۔ الحمدللہ جلد اول کتاب الوضو، اور پچھلے درس میں باب ما لم یر الوضوء الا من المخرجین القبل والدبر، یہ ہم شروع کیے تھے۔ ابتدائی کچھ عبارت پڑھ کر ہم سبق کا اختتام عمل میں لائے تھے۔ انشاءاللہ آج اس کے آگے سے ہم درس کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش اور کاوش کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں اور جو حضرات سن رہے ہیں، جو اس سے استفادہ کر رہے ہیں، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات اس میں تعاون کی ہیں ان کو دین اور دنیا میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ چلیے پھر ایک مرتبہ ہم مختصر پچھلی جو عبارت تھی اس کو پڑھ کر ہم آگے بڑھیں گے۔ باب ما لم یر الوضوء الا من المخرجین القبل والدبر، جس کی نزدیک صرف پیشاب اور پاخانے کے راستے سے کسی چیز کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں لقولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے، او جاء احد منکم من الغائط وقال عطاء فی من یخرج من دبرہ الدود ومن ذکرہ نحو القملۃ یعید الوضوء، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء سے آئے، یہ ہے ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور عطا نے کہا، یعنی حضرت عطا بن ابی رباح نے کہا، جس شخص کی سورین سے کیڑا نکل آئے یا اس کے آلے سے جوں کے مثل، جوں کی طرح کوئی چیز نکل آئے تو وہ کیا کرے، وضو کو دہرائے۔ وقال جابر بن عبد اللہ اذا ضحک فی الصلاۃ اعاد الصلاۃ ولم یعید الوضوء، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جب کوئی شخص نماز میں ہنسے تو وہ نماز کو دہرائے اور وضو کو نہ دہرائے۔ اس معلق حدیث کو امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی نے روایت کیا ہے، جو درج ذیل ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال کیا گیا، ایک شخص نماز میں ہنستا ہے، انہوں نے کہا وہ نماز دہرائے اور وضو نہ دہرائے۔ تو یہ پوری حدیث ہے، یہاں پر مختصر اس کا ایک حصہ، ایک ٹکڑا جو ہے یہاں پر بیان کیے۔ امام مالک اور امام شافعی علیہم الرحمہ کا مذہب ہے کہ ہنسنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ دونوں ائمہ کے پاس ہے کہ نماز میں اگر آدمی ہنستا ہے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا مذہب یہ ہے کہ نماز میں قہقہا مار کر ہنسنے سے نماز اور وضو دونوں ٹوٹ جاتے ہیں، اور صرف ہنسنے سے نماز ٹوٹتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ دیکھیں اب اس میں تھوڑی سی تفصیل امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ہے کہ قہقہا آدمی اگر مار کر ہنستا ہے، زور زور سے ہنستا ہے، تو ایسی صورت میں امام اعظم کے پاس نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور پھر وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ صرف ہنستا ہے آدمی، قہقہا نہیں مار رہا ہے، صرف ہنس رہا ہے، تو لہٰذا نماز ٹوٹے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور ایک تیسری چیز ہے، نہ قہقہا مارا نہ ہنسا، بلکہ صرف مسکرایا، اور صرف تبسم سے وضو ٹوٹتا ہے نہ نماز۔ یعنی اگر آدمی نماز میں اگر مسکراتا ہے تو اس سے نہ نماز پر کچھ اثر پڑتا ہے، نہ اس کے وضو پر کچھ اثر پڑتا ہے۔ قہقہا کہتے کسے ہیں اس کے بارے میں سمجھا رہے ہیں۔ قہقہا وہ ہے کہ نمازی خود بھی اس کی آواز سنے اور اس کے ساتھ کھڑا ہوا شخص بھی سنے، یعنی قہقہا کہہ رہے ہیں کہ خود کو بھی
اس کی آواز سنائی دے اور بازو ساتھ میں جو آدمی کھڑا ہوا ہے اس کو بھی وہ ہنسی اور قہقہے کی آواز سنائی دے تو اس کو قہقہا کہیں گے۔ اور ہنسی وہ ہے کہ کہ وہ خود اس کی آواز سنے، دوسرا نہ سنے، یعنی ہنسی کا مطلب ہے کہ خود جو ہنس رہا ہے آدمی اس کو اس کی آواز سنائی دے، دوسرے کو بازو والے کو آواز سنائی نہ دے۔ اور رہا تبسم یعنی مسکرانا وہ ہے کہ جس میں بالکل آواز نہ ہو۔ یہ تفصیل دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ہے، اور امام شافعی امام مالک علیہ الرحمہ کے پاس کیا ہے، ہنسنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے، حضرت معبد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، اس وقت ایک نابینا نماز پڑھنے آیا، وہ ایک گڑھے میں گر گیا تو نمازی ہنسنے لگے حتیٰ کہ انہوں نے قہقہا لگایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد مڑ کر فرمایا، تم میں سے جو قہقہا مار کر ہنسا ہے وہ وضو اور نماز دہرائے۔ دیکھیں اب اس میں خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ قہقہا مار کر جو آدمی ہنستا ہے تو وہ وضو کو بھی دہرائے اور نماز کو بھی دہرائے۔ وقال الحسن اذا اخذ من شعره او اظفاره او خلع خفيه فلا وضوء عليه۔ اور حسن بصری علیہ الرحمہ نے کہا، اگر اس نے اپنا بال توڑا یا ناخن تراشے یا موزے اتارے تو اس پر وضو نہیں ہے۔ یعنی وضو کرنے کے بعد خود آگے وضاحت بھی آ رہی ہے، اس میں ہم سمجھیں گے کہ پہلی تعلیق مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 55 پر ہے، اور دوسری تعلیق مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ اگر اس نے اپنا بال توڑا یا ناخن تراشا تو اس پر وضو کرنا واجب ہے۔ اور ہمارے اصحاب حنفیہ نے کہا ہے کہ اگر اس نے وضو کے بعد اپنا سر منڈوایا یا مونچھیں تراشی یا ناخن تراشے یا ایک موزہ برہنہ کیا اس پر دوبارہ وضو نہیں ہے۔ اور اگر اس نے دونوں موزے اتار دیے تو امام احمد اور امام شافعی علیہ الرحمہ کا قول قدیم یہ ہے کہ وہ دوبارہ وضو کرے گا۔ امام مالک نے کہا وہ اس کی تلافی میں دونوں پیر دھوئے گا ورنہ دوبارہ وضو کرے گا۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب نے کہا جب وہ وضو کا ارادہ کرے گا تو دونوں پیر دھوئے گا، یہی امام شافعی علیہ الرحمہ کا قول جدید ہے۔ اب اس میں دیکھیں تفصیل بتا دیے کہ وضو کرنے کے بعد اگر آدمی ناخن اتارتا ہے یا پھر بال تراشتا ہے یا موزے جو پہنا ہے وہ موزوں میں سے ایک موزے کو اتارتا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس پر دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ جو پہلا وضو ہے وہ وضو باقی ہے، بال تراشنے سے، مونچھیں تراشنے سے، ناخن کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لا وضوء الا من حدث، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا وضو صرف حدث سے واجب ہوتا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد جلد 2 صفحہ 410 میں ہے۔ علامہ کرمانی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ وضو صرف پیشاب اور پاخانے کی جگہ سے کسی چیز کے نکلنے سے واجب ہوتا ہے، لیکن حدیث کے الفاظ عام ہیں جو نیند، بے ہوشی، جنون اور کسی جگہ سے خون نکلنے کو بھی شامل ہے۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں وَيُذْكَرُ عَنْ جابر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی غزوۃ ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع میں تھے تو ایک شخص کو تیر مارا گیا جس سے اس کا خون جاری ہو گیا، وہ رکوع اور سجود کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ یہ مکمل حدیث کا ایک قطعہ ہے، یعنی یہ جو ابھی بیان کیے ہیں یہ مکمل حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ یہ مکمل حدیث اس طرح ہے، کیا ہے پوری حدیث بتا رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذات الرقاع میں گئے تو ایک شخص نے کسی مشرک کی عورت کو قتل کر دیا، تو اس مشرک نے قسم کھائی کہ وہ اس وقت تک نہیں رکے گا حتیٰ کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں خون نہ بہا لے۔ وہ نبی کے نشانات پر چلتا ہوا نکلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ قیام کیا، آپ نے فرمایا ہماری کون حفاظت کرے گا؟ مہاجرین میں سے ایک شخص اور انصار میں سے ایک شخص نے کہا
ہم حاضر ہیں۔ آپ نے فرمایا تم گھاٹی کے منہ پر پہرا دینا۔ جب وہ دونوں شخص گھاٹی کے منہ پر گئے تو مہاجر لیٹ گیا اور انصاری کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا، اور وہ مشرک بھی پہنچ گیا۔ جب اس نے ایک شخص کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ وہ قوم کا پہرے دار ہے۔ اس نے اپنا تیر نکالا اور کمان میں رکھ کر تیر چھوڑ دیا، حتیٰ کہ اس نے 3 تیر مارے، اور وہ انصاری رکوع اور سجود کرتا رہا۔ پھر اس کا مہاجر ساتھی بیدار ہوا۔ جب مشرک نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ خبردار ہو گئے ہیں تو وہ بھاگ گیا، اور جب مہاجر نے انصاری کی جسم سے خون بہتے ہوئے دیکھا تو کہا سبحان اللہ، تم کو جب پہلا تیر لگا تم نے مجھ کو کیوں نہیں جگایا؟ انصاری نے کہا میں جو سورت پڑھ رہا تھا میں نے اس کو منقطع کرنا یعنی اس سورت کو روکنا پسند نہیں کیا۔ یہ پورا واقعہ ہے، اس کا تھوڑا سا حصہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ پاخانے اور پیشاب کے راستوں کے علاوہ جسم کے کسی حصے سے خون نکلے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، ورنہ اس انصاری کو جب پہلا تیر لگا تھا تو وہ اسی وقت نماز توڑ دیتا اور اس کے بعد وہ بے وضو نماز پڑھتا نہ رہتا۔ چلیے، یہ امام شافعی علیہ رحمہ ہے۔ تو بتاتے ہیں کہ دونوں قبل اور دبر، اگلے اور پچھلے حصے کے علاوہ جہاں کہیں سے بھی جسم سے اگر خون نکلے تو امام شافعی علیہ رحمہ کے پاس وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ اس حدیث سے امام شافعی علیہ رحمہ استدلال کرتے ہیں۔ ہم اس حدیث کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے استدلال اس وقت صحیح ہوتا جب وہ انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ بیان کرتا اور آپ اس کو نماز دہرانے کا حکم نہ دیتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے ضرور، لیکن یہ واقعہ اس میں یہ بات مذکور نہیں، بیان نہیں کی گئی ہے کہ یہ واقعہ ہونے کے بعد حضور کے پاس یہ صاحب گئے اور واقعہ بیان کیے اور حضور سن کر خاموشی اختیار کیے یا پھر نماز دہرانے کا حکم نہیں دیے، اس میں کوئی تفصیل نہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جب اس کو 3 بار مسلسل تیر لگے اور خون بہتا رہا تو لازماً اس کے کپڑوں پر بھی خون لگا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب تیر لگیں گے تو خون زیادہ ہی بہے گا اور کپڑے بھی خون آلود ہوں گے، اور خون امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک بھی نجس ہے، تو اس کے کپڑے نجس ہو گئے اور نجس کپڑوں کے ساتھ نماز نہیں ہوتی۔ اس وقت اگر نماز میں محو ہونے کی وجہ سے اس کی توجہ جسم سے خون نکلنے اور کپڑوں کے خون آلودہ اور نجس ہونے کی طرف نہیں ہوئی تو بعد میں اس نے نماز دہرائی ہوگی۔ اب یہ بات معلوم ہو رہی ہے کیونکہ اگر کپڑے خون آلود ہو گئے ہیں تو ناپاک ہو گئے ہیں امام شافعی علیہ رحمہ کے پاس بھی۔ تو اب یہ سوال ہوتا ہے کہ نماز میں مصروف ہونے کی وجہ سے وہ شاید کپڑوں پر اس کا خیال نہیں گیا، لیکن جب نماز ختم ہو گئی، جب اس نے دیکھا کپڑے خون آلود ہو گئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب ناپاک کپڑوں سے اس نے نماز ادا کی ہے تو نماز پھر دوبارہ دہرائی ہوگی، یا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا ہوگا تو آپ نے نماز دہرانے کا حکم دیا ہوگا۔ تو بہرحال یہ سارے کے سارے احتمالات اس میں ہیں اور یہ سارے احتمالات کے ساتھ جواب دیے جا رہے ہیں۔ یہ تو تھا جسم کے کسی بھی حصے سے خون نکلے تو وضو نہیں ٹوٹتا، یہ امام شافعی علیہ رحمہ کے استدلال ان کی دلیل تھی۔ اب یہاں سے بتا رہے ہیں خون نکلنے سے وضو کے ٹوٹنے پر ہماری دلیل یہ حدیث ہے، یعنی اب ہماری دلیل یہاں پیش کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا یا رسول اللہ، میں ایک ایسی عورت ہوں کہ مجھے استحاضہ آتا رہتا ہے۔ استحاضہ یہ ایک خاص قسم کا خون ہے جو خواتین کے ساتھ لگا ہوا ہے، خواتین کو آتا رہتا ہے، مجھے استحاضہ آتا رہتا ہے اور میں پاک نہیں ہوتی، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا یہ خون کسی رگ سے آتا ہے، کسی رگ سے آتا ہے اور یہ حیض نہیں ہے، بس جب حیض آئے تو تم نماز چھوڑ دو اور جب حیض ختم ہو جائے تو تم خون صاف کر کے دھو لو۔ ہشام نے کہا میرے والد نے بیان کیا، آپ نے فرمایا تم ہر نماز کے لیے وضو کرو حتیٰ کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے، ہر نماز کے لیے وضو کرو حتیٰ کہ اس نماز کا وقت آ جائے۔ یہ الفاظ امام ترمذی کی روایت میں ہے۔ خون نکلنے سے وضو ٹوٹنے کے ثبوت میں علامہ بدر الدین عینی حنفی علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو بڑے
تم طراق سے پیش کیا ہے، لیکن میرے نزدیک اس حدیث سے وضو ٹوٹنے پر استدلال صحیح نہیں ہے۔ یعنی صاحب نعمت الباری کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث سے وضو ٹوٹنے پر استدلال صحیح نہیں، کیونکہ استحاضہ کا خون اگرچہ رگ سے نکلتا ہے لیکن اس کا خروج پیشاب کے راستے سے ہوتا ہے، اور امام شافعی نے یہ کہا ہے کہ پاخانے اور پیشاب کے راستے کے علاوہ جسم کے کسی حصے سے خون نکلے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور استحاضہ کا خون پیشاب کے راستے سے نکلتا ہے، اس لیے یہ حدیث ان کے خلاف حجت نہیں ہے۔ ہاں، نکسیر آنے سے جو خون نکلتا ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ حدیث امام شافعی علیہ رحمہ کے خلاف حجت ہوگی۔ بتا رہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو نماز میں خے آ جائے یا نکسیر آ جائے، نکسیر یعنی ناک کے اندر سے خون کا نکلنا، نکسیر آ جائے یا اس کے پیٹ سے کوئی چیز نکل کر منہ تک آ جائے یا اس کو مزی آ جائے تو وہ مڑ کر واپس جائے، پس وضو کرے اور اسی نماز پر بنا کرے اور اس دوران میں کلام نہ کرے۔ دیکھیں اب اس میں نکسیر یہ سبیلین جو ہے، دونوں راستوں کے علاوہ ناک سے یہ خون نکل رہا ہے، تو پھر بھی اس حدیث سے استدلال کریں گے تو امام شافعی علیہ رحمہ کے خلاف میں کیا ہے، حجت ہوگی۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو جب نماز میں نکسیر آ جاتی تو وہ نماز سے مڑ کر واپس جاتے، بس وضو کرتے، پھر واپس آ کر اسی نماز پر بنا کرتے اور اس دوران کلام نہیں کرتے تھے۔ امام مالک یزید بن عبداللہ بن قسیط اللیثی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ سعید بن مسیب کو نماز پڑھتے ہوئے نکسیر آ گئی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آئے، ان کے پاس پانی لایا گیا، انہوں نے وضو کیا، پھر واپس آ کر اسی نماز پر بنا کی۔ اس میں بھی معلوم ہے کہ نکسیر کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح ارشاد اور صحابہ کے تعامل سے ثابت ہے، یعنی صحابہ کا عمل بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے، حضور کے ارشادات بھی ہیں کہ اگر نماز کے دوران نکسیر آ جائے یعنی ناک سے خون نکل آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے اور دوبارہ وضو کر کے اسی نماز پر بنا کی جاتی ہے۔ فقہاء تابعین کا بھی یہی موقف ہے۔ ابراہیم نے کہا جب خون بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ حسن بصری رضی اللہ عنہ کے نزدیک صرف بہنے والے خون سے وضو ٹوٹتا ہے۔ عطا نے کہا جب، یعنی عطا سے مراد عطا بن ابی رباح نے کہا جب ناک سے خون نکل کر ظاہر ہو جائے تو اس سے وضو واجب ہو جاتا ہے۔ وقال الحسن ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتہم، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اور مسلمان ہمیشہ اپنے زخموں میں نماز پڑھتے رہے ہیں۔ یعنی حسن بصری علیہ رحمہ کے اس قول کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمانوں کے زخموں سے خون بہتا رہتا تھا اور وہ نماز پڑھتے رہتے تھے، کا یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ ہم ابھی مصنف ابن ابی شیبہ سے نقل کر چکے ہیں کہ حسن بصری کے نزدیک بہنے والے خون سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بلکہ ان کے قول کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان زخمی ہونے کے بعد نماز ترک نہیں کرتے، بلکہ زخموں کی دوا اور مرہم پٹی کرنے کے بعد نماز پڑھتے تھے۔ تو بات یہاں پر حضرت حسن بصری علیہ رحمہ کی سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا بھی یہی مسلک ہے، یہی طریقہ ہے، یہی قول ہے کہ بہنے والے خون سے چاہے جسم کے جس حصے سے بھی بہے وضو ان کے پاس ٹوٹ جاتا ہے۔ وقال طاؤوس ومحمد بن علی وعطاء واہل الحجاز لیس فی الدم وضوء، اور طاؤوس اور محمد بن علی اور عطا اور اہل حجاز نے کہا ہے کہ خون نکلنے میں وضو نہیں ہے۔ ان فقہاء تابعین کے قول کا بھی یہی مطلب ہے کہ صرف خون کے ظہور سے وضو واجب نہیں ہوتا، بلکہ خون کے بہنے سے وضو واجب ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جسم کے کسی بھی حصے سے صرف خون نکل کر زخم پر صرف ظاہر ہوا ہے، بہا نہیں، اپنی جگہ پر بالکل رکا ہوا ہے، تو اس سے وضو واجب نہیں ہوتا کسی کے پاس بھی۔ لیکن جب جسم سے نکل کر اپنے مقام سے بہہ گیا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہے، وضو واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ ان میں سے عطا نے یہ کہا ہے کہ جب ناک سے خون نکل کر ظاہر ہو جائے تو اس سے وضو واجب ہوتا ہے۔ البتہ طاؤوس کے نزدیک بہنے والے خون سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن یہ ان کی اجتہادی غلطی ہے۔ بہرحال علماء کرام اور فقہاء کرام کے جو اقوال آئے ہیں تو بتا رہے ہیں کہ اس میں
مختلف باتیں ہیں، یہ ان کی اجتہادی بات پر ہم محمول کریں گے۔ وعصر ابن عمر بصرۃ فخرج منها الدم ولم يتوضأ، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی پھنسی کو دبایا تو اس سے خون نکلا اور انہوں نے وضو نہیں کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اثر یہ فقہاء احناف کے خلاف نہیں، یعنی یہ جو بات ابھی ذکر کی گئی ہے یہ فقہاء احناف کے مخالفت میں، ان کے خلاف میں نہیں، کیونکہ فقہاء احناف کہتے ہیں کہ جو خون نکل کر بہے اور اس جگہ تک پہنچے جس کا دھونا ضروری ہے اس سے وضو ٹوٹتا ہے، اور کسی پھنسی یا زخم کو دبا کر خون نکالنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیوں؟ کیونکہ خون پھنسی اگر چھوٹی ہے تو نکالنے سے بالکل مختصر خون نکلتا ہے، اگر بڑی بھی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ خون اس کے جو پھنسی کا سرا ہے وہاں پر نکلے گا اور پھر بہے گا نہیں، یعنی اتنا خون پھنسی کے اندر نہیں ہوتا کہ نکل کر بہہ سکے۔ وبزق ابن ابی اوفا دمن فمضى فی صلاتی، اور حضرت ابن ابی اوفا نے خون تھوکا تو وہ نماز پڑھتے رہے۔ حضرت ابن ابی اوفا کا نام عبداللہ ہے اور ابو اوفا کا نام علقمہ بن الحارث ہیں، اور حضرت ابن ابی اوفا صحابی ابن صحابی ہیں، یہ بیعت رضوان اور بعد کے تمام مشاہد یعنی غزوات میں حاضر ہوئے تھے۔ یہ کوفہ میں فوت ہونے والے صحابہ میں آخری تھے، ان کی بینائی جاتی رہی تھی۔ یہ ان میں سے ایک ہیں جن کی امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے زیارت کی ہے اور ان سے حدیث روایت کی ہے، اور متعصب منکرین جو اس کا انکار کرتے ہیں ان کے قول کی طرف التفات نہ کیا جائے، کیونکہ اس وقت حضرت امام ابو حنیفہ کی عمر 7 سال تھی، کیونکہ صحیح یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ولادت سن 80 ہجری میں ہوئی، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی ان کے شہر میں مقیم ہو اور انہوں نے ان کی زیارت نہ کی ہو؟ تو بہرحال یہ جو حضرت ابن ابی اوفا ہے ان کا مختصر جو ہے تعارف کرایا جا رہا ہے۔ بتا رہے ہیں حضرت ابن ابی اوفا نے جو خون تھوکا تھا اس میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ وہ خون معدے سے آیا تھا یا دانتوں سے نکلا تھا۔ اگر معدے سے خون آیا ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور اگر دانتوں سے خون آیا ہو اور خون مغلوب ہو، یعنی خون جو ہے تھوک اور خون دونوں بالکل ملے ہوئے ہیں، تھوک غالب آ گیا ہے، یعنی تھوک زیادہ ہے، خون کم ہے، خون مغلوب ہو گیا ہے، پھر بھی وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ تھوک زیادہ ہے اور خون اس میں کم ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا، اور خون غالب ہو تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی ایک مسئلہ یہاں پر سمجھاتے ہیں کہ منہ سے اگر دانتوں کے درمیان سے خون نکل رہا ہے تو دیکھیں گے کہ آیا وہ خون اور تھوک میں برابری ہے یا نہیں۔ اگر خون کم ہے، تھوک غالب آ گیا ہے، یعنی رنگ بالکل مختصر ہے، تھوک زیادہ معلوم ہو رہا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کے برخلاف تھوک کم معلوم ہو رہا ہے اور خون زیادہ غالب آ گیا ہے، یعنی بہت زیادہ تھوک لال ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں یہ سمجھیں گے کہ خون غالب آ گیا ہے تھوک پر، لہٰذا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن یہ متعین نہیں ہے، یعنی حدیث میں جو بتا رہے ہیں کہ آپ کو نماز میں خون آیا تھا، آپ وہ تھوکے، اس کے بعد پھر منہ سے ویسے ہی تھوکنے کے بعد نماز پڑھتے رہے، تو حدیث میں یہ صراحت کے ساتھ ذکر نہیں ہے کہ وہ خون غالب تھا یا تھوک غالب تھا۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں وقال ابن عمر والحسن فی من یحتجم لیس علیہ الا غسل محاجمہ، اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت حسن بصری نے کہا جو شخص فسد لگوائے اس پر صرف یہ واجب ہے کہ وہ فسد کی جگہ کو دھو لے، یعنی جو آدمی فاسد خون نکالتا ہے، جسم کی کسی بھی حصے سے نکلواتا ہے، تو جس حصے سے وہ خون نکلوایا ہے وہیں پر وہ کیا کرے گا؟ دھوئے گا، اس کے بعد نہ اس پر وضو کرنا ہے نہ اس کو دھونا ہے۔ فقہاء احناف کی طرف سے اس اثر کا یہ جواب ہے کہ جو خون نکالا گیا ہو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، نکالا گیا ہوا جو خون ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ فسد لگوانے سے فوراً وضو کرنا تو لازم نہیں ہے، وضو کرنا تو اس وقت لازم ہوگا جب وہ فسد لگوانے کے بعد نماز پڑھیں گے۔ دوسری بات اس میں بتا رہے ہیں کہ فسد لگانے کے فوری بعد وضو کرنا تو ضروری نہیں ہے، ہاں اگر اس کے بعد نماز پڑھنا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ہوگا، اور اس حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھے ہیں یا پھر نہیں پڑھے، اس کا ذکر نہیں ہے۔ علاوہ ازیں بہت سی احادیث سے ثابت ہے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان میں سے بعض ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور بعض یہ ہیں جو ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب تم میں سے کسی شخص کی نماز میں نقصیر آ جائے تو وہ نماز سے مڑ کر جائے، خون کو دھوئے، پھر اپنے وضو کو دہرائے اور دوبارہ نماز پڑھے۔ یہ ایک دلیل ہوئی۔ دوسری دلیل ابن جریج اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پیٹ سے طعام اس کے منہ تک پہنچا، یعنی کھانا جو ہے اس کے یعنی الٹی ہو گئی، یا جس نے خے کی یا جس کو نقصیر آئی، وہ مڑ کر جائے، پس وضو کرے اور اپنی نماز پوری کرے۔ اس میں بھی دیکھیں بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ ابن جریج اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز میں نقصیر آئے یا اس کے پیٹ سے طعام اس کے منہ تک آ جائے تو وہ واپس جائے، بس وضو کرے اور لوٹ کر آئے، پھر نماز میں جہاں سے گیا تھا وہاں سے نماز پوری کرے جب تک کہ اس نے کلام نہ کیا ہو۔ یعنی وضو ٹوٹ گیا ہے، جا کر وضو بنا کر آ کر نماز دہرا رہا ہے، اس دوران میں اگر بات نہ کرے تو پہلے والی نماز پر بھی نہ کر سکتا ہے۔ بات کر لیا ہے تو نماز چلے جائے گی، دوبارہ اثر نو نماز پڑھنا ہوگا۔ اس حدیث کے مثل ابن ابی ملیکہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی۔ سنن دارقطنی صفحہ 562 میں ابن جریج کے والد سے سنن دارقطنی صفحہ 564 اور 565 میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقصیر آنے کی صورت میں دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا۔ حضرت سلمان بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، میری ناک سے خون بہہ رہا تھا، آپ نے فرمایا نیا وضو کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک قطرہ یا 2 قطروں سے وضو نہیں ٹوٹتا مگر یہ کہ بہنے والا خون ہو، یعنی بہنے والا خون ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سنن دارقطنی کے صفحہ 572 573 میں بھی خون نکلنے سے وضو کرنے کے متعلق احادیث ہیں۔ ان میں سے بعض احادیث کے بعض رجال پر امام دارقطنی نے جرح بھی کی ہے، لیکن اول تو ہم نے ان احادیث اور آثار کو صحیح السند احادیث کی تائید میں ذکر کیا ہے۔ ثانیاً یہ اتنی کثیر تعداد میں احادیث ہیں کہ ان کے مجموعے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ثالثاً ان احادیث کو امام دارقطنی کے علاوہ دوسرے مصنفین نے بھی اپنی کتب میں روایت کیا ہے، اور ان اکثر احادیث اور آثار سے یہ مسئلہ آفتاب سے زیادہ روشن ہو گیا کہ انسان کے بدن سے خون نکلے اور بہہ جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کا مسلک ہے۔ تو بہرحال یہاں خلاصے کے طور پر بتا دیے کہ امام شافعی علیہ رحمہ کے پاس صرف قبل اور دبر سے اگر کوئی چیز نکلتی ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، جسم کے کسی بھی حصے سے خون نکلے تو ان کے پاس وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس جسم کے کسی بھی حصے سے خون نکل کر بہہ جائے تو وضو ٹوٹتا ہے، صرف خون نکل کر ظاہر ہو، اپنی جگہ پر ٹکا ہے، بہا نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ آگے حدیث بیان کر رہے ہیں۔ حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا ابن ابی ذئب عن سعید المقبوری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث فقال رجل اعجمی ما الحدث یا ابا ہریرہ قال الصوت یعنی الظرفۃ۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں ہمیں آدم بن ابی ایاس نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابن ابی ذئب نے حدیث بیان کی از سعید المقبوری از حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کا اس وقت تک نماز میں شمار ہوتا ہے جب تک وہ مسجد میں نماز کا انتظار کرتا رہے، یعنی جب تک آدمی نماز کا انتظار کرتا رہا تو وہ نماز میں ہی اس وقت کا شمار ہوگا، جب تک وہ حدث نہ کرے، یعنی حدث وضو نہ ٹوٹے اس وقت تک وہ نماز ہی سمجھا جائے گا، یعنی وہ وضو نہ توڑے۔ ایک اجمی شخص نے پوچھا، اے ابو ہریرہ حدث کیا ہے؟ انہوں نے کہا آواز سے ہوا خارج کرنا، تو وضاحت کے ساتھ یہاں پر بتا دیے۔ اس باب کا عنوان تھا جس کے نزدیک صرف پیشاب اور پاخانے کے راستے سے کسی چیز کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، اور آواز کے ساتھ جو ہوا خارج ہوتی ہے وہ بھی پاخانے کے راستے سے خارج ہوتی ہے اور اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ حدیث باب کے عنوان کے مطابق ہے۔ اس حدیث کے تمام رجال کا تعارف پہلے ہو چکا ہے۔
حدیث مذکور کے مسائل، یعنی جو حدیث ابھی ذکر کی گئی ہے اس میں کیا کیا مسائل ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اس حدیث میں ارشاد ہے کہ بندے کا اس وقت تک نماز میں شمار ہوتا ہے جب تک وہ مسجد میں نماز کا انتظار کرتا رہے، یعنی جب تک آدمی مسجد میں نماز کے لیے انتظار کرتا ہے تو وہ نمازی ہی سمجھا جائے گا، وہ نماز میں ہی اس کا وقت شمار ہوگا۔ اس میں نماز کا انتظار کرنے کی فضیلت ہے، کیونکہ عبادت کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے۔ اس حدیث پر یہ اعتراض ہے کہ جب اس اجنبی شخص نے پوچھا حدث کیا ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا آواز سے ہوا خارج کرنا، حالانکہ بغیر آواز کے ہوا خارج کرنا بھی حدث ہے، اور حدث کی اور بھی کئی صورتیں ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خیال تھا کہ سائل اسی خاص صورت کا حکم جاننا چاہتا ہے۔ تو یہ طریقہ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی اور صحابہ کا بھی یہی طریقہ ہے کہ سائل جس مقصد کے تحت سوال کر رہا ہے تو جواب بھی اس کے مقصد کو سمجھ کر جواب دینے والا جو صاحب ہے وہ اسی انداز میں جواب دیا کرتا ہے۔ تو سائل کے مقصد کو، سائل کے خیال کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ لیے تھے، اس کے فہم اور اس کے خیال اور اس کے گمان کے اعتبار سے جواب حضرت ابو ہریرہ عنایت فرمائے۔ آگے حدیث بیان کر رہے ہیں۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا ابن عیینہ عن الزہری عن عباد بن تمیم عن عمہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ریحا۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں ہمیں ابو الولید نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابن عیینہ نے حدیث بیان کی، الزہری از عباد بن تمیم از عم خود، یعنی خود ان کے ہی چچا سے، از نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک نماز سے مڑ کر نہ جائے جب تک کہ آواز نہ سنے یا بدبو نہ محسوس کرے۔ یعنی آدمی سے جب ہوا خارج ہو جائے تو اس میں خاص طور پر دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ایک تو یہ کہ آواز سنائی دے اور ساتھ ہی ساتھ بدبو اس کو محسوس ہو تو اس وقت نماز چھوڑ کر جائے۔ اس حدیث کے بھی باب کے عنوان سے مطابقت اسی طرح سے، اس طریقے سے ہے جس طریقے سے ہم نے اس سے پہلی حدیث کی مطابقت بیان کی۔ اس حدیث کی تخریج اور شرح کے لیے صحیح بخاری صفحہ 137 کو ملاحظہ فرما لیں، وہاں پر تفصیل سے ہم اس حدیث کی شرح کر دی ہے۔ آگے حدیث بیان کر رہے ہیں۔ حدثنا قتیبہ بن سعید قال حدثنا جریر عن الاعمش عن منذر ابی یعلی الثوری عن محمد بن الحنفیۃ قال قال علی رضی اللہ عنہ كنت رجلا مذاء فاستحييت ان اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فامرت المقداد بن الاسود فسأله فقال فيه الوضوء ورواه شعبۃ عن الاعمش۔ چلیے، امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں ہمیں قتیبہ بن سعید نے بیان کی، حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں جریر نے حدیث بیان کی، از الاعمش از منذر ابو یعلی الثوری از محمد بن الحنفیہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ایسا شخص تھا جسے مزی بہت آتی تھی، بس مجھے حیا آئی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کروں، کیونکہ حضرت علی حضور کے داماد ہوتے تھے تو اس اعتبار سے حیا محسوس کرنے لگے کہ کیسے میں حضور کے پاس جا کر یہ مسئلہ حضور سے دریافت کروں۔ تو میں نے مقداد بن الاسود سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں وضو ہے، یعنی مزی اگر آتی ہے تو اس سے وضو کرنا ہے۔ اس حدیث کو شعبہ نے بھی اعمش سے روایت کیا ہے۔ اس سے پہلی دو حدیثوں میں پاخانے کے راستے سے کسی چیز کے خارج ہونے کا ذکر تھا جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس حدیث میں پیشاب کے راستے سے کسی چیز کے خارج ہونے کا ذکر ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور باب کے عنوان میں ذکر تھا کہ جس راستے سے بھی کوئی چیز خارج ہو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس حدیث کی تخریج اور شرح کے لیے صحیح بخاری صفحہ 132 ملاحظہ فرمائیں، تو وہاں پر بھی اس کی وضاحت کر دی گئی۔ آگے حدیث بیان کر رہے ہیں۔ حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شیبان عن یحییٰ عن ابی سلمۃ ان عطاء بن یسار اخبرہ ان زید بن خالد اخبرہ انہ سأل عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قلت ارأیت اذا جامع فلم یمنی قال عثمان یتوضأ کما یتوضأ للصلاة ویغسل ذکرہ
قال عثمان سمعته من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضی اللہ عنہم فأمروه بذلك۔ چلیے امام بخاری روایت کرتے ہیں ہمیں سعد بن حفص نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شیبان نے حدیث بیان کی، از یحییٰ از ابی سلمہ کہ عطا بن یسار رضی اللہ عنہ نے ان کو خبر دی کہ زید بن خالد نے ان کو خبر دی کہ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے یہ سوال کیا۔ میں نے کہا یہ بتائیے کہ جب کوئی شخص جماع کرے اور اس کی منی نہ نکلے تو کیا حکم ہے؟ جماع کرے لیکن منی نہ نکلے تو کیا حکم ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا وہ اس طرح وضو کرے جس طرح نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور اپنے آلہ تناسل کو وہ دھو لے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ زید بن خالد نے کہا، یعنی جو سوال کیے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے، اب وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ پھر میں نے یہی سوال حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہم سے اس کا سوال کیا تو ان سب نے مجھے اسی طرح کا حکم دیا ہے۔ اس حدیث کے باب کے عنوان کے ساتھ مناسبت اس طرح ہے کہ اس حدیث میں آلہ تناسل سے منی نہ نکلنے کا ذکر ہے، جبکہ عادتاً ایسی صورت میں منی نکل آتی ہے، اور باب کے عنوان میں یہی ذکر تھا کہ دو راستوں میں سے کسی ایک راستے سے کوئی چیز نکل آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یہاں مناسبت اس راستے سے کوئی چیز نہ نکلنے میں ہے اور اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب حدیث مذکور کے رجال کا تعارف، یعنی جو حدیث ابھی ذکر کی گئی اس میں جو رجال ہیں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اس حدیث میں کل 11 رجال ہیں، 5 حدیث کے راوی ہیں۔ پہلے یہ ہے کہ حضرت سعد بن حفص کوفی، دوسرے شیبان بن عبد الرحمن نحوی، تیسرے یحییٰ بن ابی کثیر بصری تابعی، چوتھے ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الرحمن تابعی، 5ویں ہیں عطا بن ابی یسار المدنی۔ ان سب کا تعارف پہلے ہو چکا ہے۔ ان کے بعد 6 مشہور صحابہ کا ذکر ہے جن کا تعارف پہلے ہو چکا ہے۔ پہلے جو صحابی ہیں حضرت زید بن خالد الجہنی، دوسرے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، تیسرے حضرت علی رضی اللہ عنہ، چوتھے حضرت زبیر اور 5ویں حضرت طلحہ اور 6ٹھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہم۔ یہ پورے صحابہ ان کا تذکرہ بھی کیا ہے؟ پہلے ہو چکا ہے۔ چلیے اب اس حدیث میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس کی وضاحت کیا ہے بتا رہے ہیں۔ اس حدیث میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے جماع کرے اور انزال ہونے سے پہلے اپنا آلہ باہر نکال لے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے آلے کو دھوئے اور وضو کرے، اور اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ یعنی انزال ہونے سے پہلے اگر معاملہ، انزال ہونے سے پہلے، منی نکلنے سے پہلے اگر وہ نکال لیتا ہے تو اس پر آلے کو دھونا واجب ہے اور ساتھ ہی ساتھ وضو کرنا واجب ہے، غسل واجب نہیں ہوگا۔ یہاں پر یہ بات یہ حدیث میں بتائی گئی، لیکن کتاب الغسل کے اخیر میں آئے گا کہ یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا ہے اور اس پر غسل کرنا فرض ہے۔ اب یہاں تو یہ کیونکہ کتاب الوضو ہے، یہاں پر اس کی لمبی چوڑی بحث نہیں کریں گے۔ کتاب الغسل جو اس کے بعد آنے والا ہے اس کے اخیر میں احادیث آئیں گے، تو ان احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو حکم ہے کہ انزال ہونے سے پہلے اگر جماع کرنے کے بعد، انزال ہونے سے پہلے اگر شوہر کیا کرتا ہے، بیوی سے الگ ہو جاتا ہے، تنہائی اختیار کرتا ہے، تو اس پر غسل واجب نہیں ہے، اس حدیث سے معلوم ہو رہا۔ لیکن بعد یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے بعد میں، اور جو حکم ناسخ ہے جو اس کو ختم کرنے والا ہے وہ کہاں پر آئے گا؟ کتاب الغسل میں، وہاں تفصیل سے آئے گا، تو اس کی تفصیلی بحث وہاں پر کریں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انزال ہو یا نہ ہو، بیوی سے صحبت کیا ہے، دخول ہوا ہے، تو آدمی پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ انزال ہونے یا نہ ہونے اس کی بحث یہاں پر نہیں ہے۔ پہلے اس کی رخصت تھی لیکن اب بعد میں حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اس باب کی حدیث شرح صحیح مسلم میں جلد 1 صفحہ 1036 پر ہے، وہاں اس کی شرح میں غسل جنابت کے سبب پر بحث کی گئی ہے۔ بہرحال شرح صحیح مسلم میں اس حدیث کے تحت وہاں تفصیلی گفتگو ہے۔ آگے حدیث بیان کر رہے ہیں۔ حدثنا اسحاق هو ابن منصور قال اخبرنا النصر قال اخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان ابي صالح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل الى رجل من الانصار فجاء ورأسه يقطر
فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلنا اعجلناک فقال نعم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعجلت او قحطت فعليك الوضوء. تابعه وهب قال حدثنا شعبة قال ابو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء. چلیے، امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں ہمیں اسحاق نے حدیث بیان کی جو ابن منصور ہیں، انہوں نے کہا ہمیں النضر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، از حکم از ذکوان ابی صالح از حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ایک شخص کو بلایا، وہ اس حال میں آیا کہ اس کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید ہم نے تم کو جلدی بلا لیا. اس نے کہا جی ہاں. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کو جلدی بلا لیا جائے یا تمہاری منی نہ نکلی ہو، انزال نہ ہوا ہو، تو پھر تم پر وضو لازم ہے. اس حدیث میں النضر کی وہب نے متابعت کی ہے. انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، اور امام ابو عبداللہ بخاری نے کہا غندر اور یحییٰ نے شعبہ کی روایت سے وضو کا لفظ نہیں لیا ہے، نہیں کہا. چلیے، اب یہ حدیث تو بیان ہو گئی، اب اس میں باب سے اس کی کیا مناسب ہے، کیا مطابقت ہے بتا رہے ہیں. اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت بھی حدیث سابق کی مثل ہے، کیونکہ باب کا عنوان تھا دو راستوں میں سے کسی ایک راستے سے کسی چیز کا نکلنا، اور جب جماع کیا جائے اور انزال سے پہلے آلے کو نکال لیا جائے تو منی تو نہیں نکلتی لیکن مزی وغیرہ نکلتی ہے. اسی لیے اس حدیث میں اس صورت میں وضو کو واجب فرمایا ہے. لیکن جیسا کہ ہم نے حدیث نمبر 179 یعنی اس سے پہلے والی حدیث میں لکھا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے اور اس صورت میں غسل واجب ہوتا ہے، جس کو ہم بھی انشاءاللہ تفصیل سے آگے کتاب الغسل میں بیان کریں گے. چلیے، یہ جو حدیث یعنی حدیث نمبر 180 جو اب ہم پڑھے ہیں اس کے رجال، اس کا تعارف، حدیث مذکور کے رجال کا تعارف. نمبر 1 اسحاق بن منصور بن بہرام، دوسرے راوی ہیں النضر بن شمیل، تیسرے ہیں شعبہ بن حجاج، چوتھے الحکم بن عتیبہ، پانچویں ہیں ابو صالح ذکوان الزیات، چھٹویں ہیں حضرت ابو سعید الخدری، سعد بن مالک الانصاری رضی اللہ عنہ. ان سب کا تعارف پہلے ہو چکا ہے. چلیے، اب بتا رہے ہیں قرائن اور خیافہ سے کوئی حکم لگانا. اس حدیث میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری کو دیکھ کر فرمایا شاید ہم نے تم کو جلدی بلا لیا، یعنی تم انزال سے پہلے اپنی بیوی سے الگ ہو گئے اور غسل کر کے فوراً آ گئے. اس حدیث میں قرائن اور خیافہ سے کوئی خبر دینے کا ثبوت ہے، کیونکہ اس انصاری نے جب آنے میں اتنی دیر کر دی جتنی دیر میں غسل کیا جا سکتا ہے، اور جب وہ آیا تو اس کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر صحابہ اتنی دیر نہیں کرتے تھے. تو آپ نے ان قرائن سے سمجھا کہ وہ اپنی بیوی سے جماع میں مشغول تھا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کو ہمیشہ طہارت پر رہنا چاہیے، کیونکہ آپ نے اس صحابی کو اس پر ملامت نہیں کی کہ اس نے غسل کرنے کی وجہ سے آنے میں دیر کیوں لگائی. تو معلوم ہوا اس سے کہ انسان کو ہمیشہ باطہارت رہنا چاہیے. اس حدیث میں فرمایا ہے جب تمہیں انزال نہ ہوا ہو تو پھر تم پر وضو کرنا لازم ہے، یعنی غسل کی ضرورت نہیں ہے، یعنی انزال نہ ہوا ہو تو پھر تم پر وضو کرنا لازم ہے، غسل کی ضرورت نہیں. قاضی عیاض نے کہا ہے کہ صحابہ کے اختلاف کے بعد صرف الاعمش اور داؤد ظاہری کا یہ موقف ہے، ورنہ سب کے نزدیک یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. یعنی جیسے ابھی بتائے ہیں کہ صحبت کے بعد، دخول کے بعد چاہے انزال ہو یا نہ ہو غسل واجب ہو جاتا ہے. لیکن یہ الاعمش اور داؤد ظاہری یہ جو دو حضرات ہیں ان کے پاس وضو واجب ہوتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا. چلیے، اب ایک اہم بحث بتا رہے ہیں، وہ انتہائی اہم ہے اور دلائل کے ساتھ اس بحث کو ظاہر بھی کر رہے ہیں کہ جماع کے دوران انزال سے پہلے الگ ہونے پر صرف وضو کرنے کا منسوخ ہونا، یعنی بیوی سے جماع کیے ہیں لیکن انزال سے پہلے بیوی سے الگ ہو گئے ہیں تو اس پر صرف وضو واجب ہوگا، غسل واجب نہیں ہوگا. یہ حکم منسوخ ہے اور غسل کرنا واجب ہے. اس کے متعلق احادیث جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کیے گئے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا، ایک شخص جماع کرتا ہے اور اس کو انزال نہیں ہوا. حضرت عائشہ نے کہا
میں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا، پھر ہم دونوں نے اس جماع کے سبب سے غسل کیا۔ تو معلوم ہوا کہ انزال نہ ہونے کی صورت میں صحبت ہو گئی، دخول ہو گیا تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرد عورت کے 4 شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے پھر اس کو تھکا دیا تو غسل واجب ہوگا۔ یعنی وہی یہ تو ایک یوں سمجھیں کہ ایک اشارتاً کلام کیے ہیں، تو بیوی سے صحبت کرنا مراد ہے، یعنی شوہر جب بیوی سے صحبت کر لیتا ہے تو دخول ہو جاتا ہے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے خواہ انزال نہ ہو، یعنی مسلم شریف کے الفاظ میں کچھ اضافہ ہے کہ دخول ہو جائے یہ بات کافی ہے، انزال ہو یا نہ ہو اس میں ضروری نہیں ہے، دخول ہوتے ہی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ آگے بیان کر رہے ہیں محمود بن لبید انصاری نے حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، ایک شخص اپنی بیوی سے جماع کرے پھر اس کو تھکا دے اور اس کو انزال نہ ہو، حضرت زید نے کہا وہ غسل کرے گا۔ محمود نے کہا حضرت ابی بن کعب یہ کہتے تھے کہ وہ غسل نہیں کرے گا۔ حضرت زید بن ثابت نے ان سے کہا بے شک حضرت ابی بن کعب نے موت سے پہلے اس قول سے رجوع کر لیا تھا۔ اب اس میں تو دیکھیں صراحت کے ساتھ آ گئی، اور بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ پہلے حکم دیا گیا تھا، بعد میں حضرت ابی بن کعب جو اس قول کے قائل تھے کہ دخول ہونے کے باوجود بھی غسل واجب نہیں ہوتا انزال سے پہلے، بعد میں انہوں نے اس قول سے رجوع کر لیا ہو گیا۔ اب آگے بتا رہے ہیں سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں یہ بحث ہوئی کہ جب 2 ختنے کے جگہ مل جائے تو آیا غسل واجب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ نے کہا میں ابھی تمہارے پاس اس کا جواب لاتا ہوں۔ وہ اٹھے اور میں بھی ان کے پیچھے گیا، حتیٰ کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا اے ام المؤمنین، میں آپ سے ایک چیز کا سوال کرنا چاہتا ہوں اور مجھے سوال کرنے سے حیا آ رہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا سوال کرو، میں تمہاری ماں ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ نے کہا جب 2 ختنے کی جگہ مل جائے تو کیا غسل واجب ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختنے کی جگہ میری ختنے کی جگہ سے مل جاتی تھی تو آپ غسل کرتے تھے۔ یہ کہ اشارتاً کلام ہے کہ مرد اور شوہر کے شرمگاہ مل جائے تو اس کا کیا حکم ہے، تو اس میں بتائے کہ دونوں کی شرمگاہ ملنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، اگرچہ انزال ہو یا نہ ہو، یہ اس کا خلاصہ کلام۔ ایک روایت میں ہے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ کے بعد میں یہ مسئلہ کسی اور سے دریافت نہیں کروں گا، کیونکہ حضرت عائشہ سے جب سوال کر لیے ہیں، حضرت عائشہ حضور کے گھر میں رہنے والی ہیں، حضور کے ساتھ رہنے والی ہیں، جب ان سے بات پکے اور صراحت کے ساتھ معلوم ہو گئی، تشفی بخش جواب جب مل گیا تو پھر مزید دوسرے حضرات سے اس کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے جماع کرتا ہے پھر اس کو تھکا دیتا ہے، کیا اس کے اوپر غسل ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ کام کرتا ہوں، میں اور یہ، پھر ہم غسل کرتے ہیں۔ یہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا۔ تو بات معلوم ہوئی کہ حضور پاک علیہ السلام کا طریقہ کار بھی اور عمل بھی یہی تھا، تو اس سے صراحت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگرچہ انزال نہ ہوا ہو لیکن دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے سے اگر مل گئی ہیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد عورت کے 4 شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے اور اپنے آپ کو تھکائے تو اس پر غسل واجب ہے۔ یہ بھی جیسے ہم اس سے پہلے بتائیں کہ اشارتاً یہ کلام کیا گیا ہے، مراد یہاں پر شوہر کا بیوی سے صحبت کرنا یہ مراد ہے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔ بہرحال یہ سارے کے سارے دلائل اور احادیث بیان کرنے کے بعد اب ان احادیث پر تبصرہ بیان کر رہے ہیں کہ ان احادیث اور آثار سے یہ واضح ہو گیا کہ جب مرد اپنی عورت سے جماع کرے اور انزال سے پہلے الگ ہو جائے تو مرد اور عورت دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اور صرف جیسے پہلی احادیث جو بتائی گئی ہیں، پہلے ذکر کی گئی ہیں، اس میں کیا حکم تھا کہ انزال سے پہلے اگر الگ ہو جائے تو صرف وضو کرے گا، غسل واجب نہیں ہے، تو اور صرف وضو کرنے کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ جو پہلے جو احادیث میں بیان آیا تھا کہ وضو واجب ہوگا غسل نہیں، وہ حکم کیا ہے؟ منسوخ ہو چکا ہے۔ اور حضرت ابی بن کعب جنہوں نے وضو کرنے کی حدیث روایت کی تھی،
انہوں نے موت سے پہلے اس مسئلے سے رجوع کر لیا تھا۔ تو بہرحال اب یہ مسئلہ متفقہ طور پر واضح طور پر ثابت ہو چکا ہے، سامنے آ گیا ہے احناف کے پاس کہ صحبت ہوتے ہی غسل واجب ہو جائے گا، یعنی دونوں کی شرمگاہیں ملتے ہی غسل واجب ہو جائے گا، چاہے انزال ہو یا انزال نہ ہو، اس کی شرط نہیں ہے۔ چلیے باب مذکور کی حدیث شرح صحیح مسلم جلد 1 سے مراد یہ ہے کہ عورت کی شرمگاہ میں مرد کی شرمگاہ کا کچھ حصہ یعنی ختنہ کا اتنا حصہ بھی اگر داخل ہو جائے بس تو غسل واجب ہو جاتا ہے جی، یا اس سے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، یہ بات تو واضح ہے، صاف ہو گئی ہے۔ لیکن اگر عورت کی شرمگاہ سے مرد کی شرمگاہ صرف ٹچ کر رہی ہے، مس کر رہی ہے، جی یعنی عورت کی شرمگاہ میں یعنی شوہر کی شرمگاہ میں اپنی شرمگاہ داخل نہیں کیا، صرف ٹچ کیا ہے، تو کیا ٹچ کرنے سے بھی یعنی بغیر کپڑے کے ہاں ٹچ کرنے سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے؟ اب دیکھیں ظاہر سی بات ہے، چونکہ اب بتا رہے ہیں کہ بات تو یہاں کیا بتائی جا رہی ہے کہ صحبت کرے اور انزال سے پہلے الگ ہو جائے، تو یہاں پوری صراحت کے ساتھ احادیث میں بات مذکور ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ٹچ کرنے سے غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ صحبت کرے، بالکل دونوں کی شرمگاہ داخل ہونے کے بعد انزال ہونے سے پہلے اگر نکالے دور ہو جائے تو وہ حکم یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہی حدیث شرح صحیح مسلم میں جلد 1 صفحہ 1036 پر ہے، وہاں اس کی شرح کا عنوان ہے غسل جنابت کا سبب، یعنی جنابت کے غسل کے کیا کیا سبب ہیں، کن کن وجوہات سے غسل جنابت کیا جاتا ہے، وہ وہاں پر شرح صحیح مسلم میں ہم نے کیا ہے تفصیل سے وضاحت کیا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں، یہاں سے اب ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے کہ باب یہ ہے کہ باب الرجل یودع صاحبہ، ایک شخص اپنے صاحب یعنی اپنے آقا کو وضو کرائے، تو اب اس میں کیا حکم ہے، اس کے بارے میں کیا حدیث مروی ہے بیان کر رہے ہیں۔ باب سابق اور اس باب میں یہ مناسبت ہے کہ دونوں باب احکام پر مشتمل ہے، یعنی اس سے پہلے والا جو باب تھا اس میں اور اس باب میں کیا تعلق ہے، کیا مناسبت ہے، تو بتا رہے ہیں پہلے والا باب بھی احکام سے تعلق رکھنے والا تھا اور یہ باب بھی کیا ہے احکام سے ہی تعلق رکھنے والا ہے۔ حدیث بیان کر رہے ہیں، حدثنی محمد بن سلام قال اخبرنا یزید بن ہارون عن یحییٰ عن موسیٰ بن عقبہ عن قریب مولى بن عباس عن اسامة بن زید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما افاض من عرفة عدل الى الشعب فقضى حاجته قال اسامة بن زید فجعلت اصب عليه ويتوضأ فقلت يا رسول الله اتصلي فقال المصلى امامك۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، مجھے محمد بن سلام نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں یزید بن ہارون نے حدیث بیان کی، از یحییٰ از موسیٰ بن عقبہ از قریب، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام، از حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقوف عرفات کر کے روانہ ہوئے، یعنی میدان عرفات میں وقوف کر کر کچھ دیر توقف کر کر وہاں سے جب روانہ ہوئے تو آپ ایک گھاٹی میں مڑ گئے، یعنی ایک گھاٹی کے پاس آقا علیہ السلام چلے گئے، پس آپ نے قضائے حاجت کی۔ حضرت اسامہ بن زید نے کہا میں آپ کے اوپر پانی ڈال رہا تھا، آقا علیہ السلام جب واپس آئے تو میں آقا علیہ السلام کو وضو کرنے کے لیے پانی ڈال رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے، بس میں نے کہا یا رسول اللہ کہ آپ نماز پڑھیں گے، یعنی وضو فرما رہے ہیں تو کیا آپ اس کے بعد نماز ادا کریں گے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھنے کی جگہ تمہارے آگے ہے، یعنی نماز یہاں نہیں بلکہ آگے بڑھ کر ہم نماز ادا کریں گے۔ اس حدیث کی تخریج اور شرح صحیح بخاری صفحہ 139 میں مطالعہ فرما لیں۔ حدیث 139 میں اس کا عنوان تھا مکمل وضو کرنا، کیونکہ وہاں مذکور تھا کہ آپ نے مزدلفہ میں جا کر مکمل وضو کیا، اور اس حدیث میں حضرت اسامہ کے وضو کرانے کا ذکر ہے۔ تو بہرحال اس کی جو تفصیلی بحث ہے، تفصیلی گفتگو ہے، صفحہ 139 پر وہاں پر تفصیل سے بیان کی گئی ہے، وہاں اس کا مطالعہ کر لیں۔ آگے حدیث بیان کر رہے ہیں، حدیث نمبر 182 ہے۔ حدثنا عمرو بن علی قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال اخبرني سعد بن ابراهيم ان نافع بن جبير بن مطعم اخبره انه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة انه كان
مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر وانہ ذہب لحاجۃ لہ وان مغیرۃ جعل یصب الماء علیہ وهو يتوضأ فغسل وجهه ویدیہ ومسح برأسہ ومسح علی الخفین۔ چلیے حدیث نمبر 182 ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں ہمیں عمر بن علی نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عبد الوہاب نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے یحییٰ بن سعید سے سنا، انہوں نے کہا مجھے سعد بن ابراہیم نے خبر دی، بے شک ان کو نافع بن جبیر بن مطعم نے خبر دی کہ انہوں نے عروہ بن مغیرہ بن شعبہ سے سنا ہے۔ وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، یعنی حضرت مغیرہ بن شعبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک سفر میں تھے، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے گئے اور حضرت مغیرہ آپ کے اوپر پانی ڈال رہے تھے۔ جب واپس آئے تو وضو کرنے کے لیے حضرت مغیرہ پانی ڈال رہے تھے اور آپ وضو کر رہے تھے، سو آپ نے اپنا چہرہ اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا اور اپنے سر کا مسح کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا۔ باب کے عنوان سے، بہرحال ترجمہ یہاں پر مکمل ہوا۔ باب کے عنوان کے ساتھ اس حدیث کی مطابقت بالکل ظاہر ہے، کیونکہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرانے کا ذکر ہے، اسی طرح اس حدیث کے تمام رجال کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے۔ یعنی جو باب باندھا گیا ہے اس باب کی حدیث سے مطابقت کیا ہے، کیونکہ باب تھا کہ آدمی اپنے آقا کو وضو کرائے، تو بہرحال دونوں حدیثوں میں بھی، پہلی حدیث میں حضرت اسامہ بن زید حضور کو وضو کرائے اس کا تذکرہ ہے، اور دوسری حدیث میں حضرت مغیرہ بن شعبہ یہ حضور کو وضو کرائے اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ چلیے اب اس حدیث میں جو مسائل ہیں، جو احکام بتائے گئے ہیں اس پر یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ وضو کرنے میں غیر سے مدد لینے کے اقسام اور اصاغیر کا اکابر کی از خود خدمت کرنا، یعنی بتا رہے ہیں کہ وضو کرنے کے دوران دوسرے آدمی سے وضو لینا، اس سے مدد حاصل کرنا، اس کا کیا حکم ہے، اور پھر چھوٹے جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ بڑے لوگوں کی، چھوٹے حضرات بڑے لوگوں کی، چاہے وہ بڑے عمر کے اعتبار سے ہو یا پھر مقام و مرتبے کے اعتبار سے ہو یا پھر کوئی اور بزرگی کے اعتبار سے ہو، تو چھوٹے لوگ بڑے لوگوں کی خود سے اگر خدمت کرتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے یہاں پر بتا رہے ہیں۔ اس حدیث میں وضو میں کسی کی مدد لینے کا ذکر ہے، یعنی وضو کرنے کے دوران کسی سے مدد حاصل کرنے کا ذکر ہے، اور وضو میں کسی کی استعانت لینے کی 3 قسمیں ہیں، یعنی وضو میں کسی سے مدد حاصل کرنے کی کیا ہے 3 قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ پہلی قسم، کوئی شخص وضو کرنے کے لیے صرف پانی لا کر رکھ دے، یہ بغیر کسی کراہت کے جائز ہے۔ پہلی قسم یہ ہے، یعنی غیر سے مدد حاصل کرنا، وضو کے لیے غیر سے مدد حاصل کرنا، اس میں کیا ہے، اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ دوسرا آدمی کیا کیا ہے، صرف پانی لے کر آ کر رکھ دیا ہے اور وضو کرنے والا آدمی اس پانی سے خود وضو کر رہا ہے، یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری قسم، کوئی شخص وضو کرنے والے کے اعضاء پر پانی ڈالے اور یہ بھی بغیر کسی کراہت کے جائز ہے۔ تو دوسری صورت یہ ہے کہ پانی لے کر آیا کوئی اور یہ کیا کر رہا ہے، پانی موجود ہے، وہ پانی وضو کرنے والے آدمی کے ہاتھ پر یا پھر اس کے اعضاء پر ڈال رہا ہے، تو یہ بھی کیا ہے، بغیر کسی کراہت کے جائز ہے۔ کیونکہ حدیث میں ابھی ذکر کیا گیا، حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء پر پانی ڈالا، جیسا کہ اس حدیث میں ہے۔ بعض علماء نے اس کو مکروہ تنزیہی یا خلاف اولا کہا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ بعض علماء نے اس کو مکروہ تنزیہی قرار دیا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ مکروہ تنزیہی یا خلاف اولا اس وقت ہوتا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فعل سے منع کیا ہوتا، تو اس وقت یہ عمل مکروہ تنزیہی سمجھا جاتا۔ لیکن چونکہ حضرت اسامہ بن زید بھی وضو کرائے ہیں اور حضرت مغیرہ بن شعبہ بھی وضو کرائے ہیں، لیکن حضور نے منع نہیں کیا، تو معلوم ہوا کہ یہ عمل جائز ہے، تبھی تو حضور منع نہیں کر رہے ہیں۔ اور علامہ ابن بطال نے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مکے کے راستے میں وضو کرایا، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو وضو کرایا۔ شعبہ نے از ابی بشر روایت کیا ہے کہ مجاہد حضرت ابن عمر پر پانی ڈال رہے تھے۔ اب دیکھتے چلے جائیں، حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عمر کو وضو کرا رہے ہیں، اور مجاہد جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو وضو کرانے کے لیے پانی ڈال رہے ہیں، اور وہ اپنے پیر دھو رہے تھے،
اور سلف صالحین وضو میں اس طرح کی استعانت لیتے تھے۔ یعنی بتا رہے ہیں کہ پہلے زمانے سے بزرگان دین کا بھی یہی طریقہ ہے، اور صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی یہ طریقہ رائج تھا کہ ایک صاحب دوسرے صاحب کو وضو کرایا کرتے تھے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں نے دیکھا کہ عبد الرحمن بن ابزہ اور الضحاک بن مزاحم حضرت امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر لوٹے سے پانی ڈال رہے تھے اور وہ وضو کر رہے تھے۔ تو اس میں دیکھیں خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے کہ دوسرے لوگ وضو کرا رہے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ تو بہرحال دو صورتیں ہوئی، پہلی صورت کیا تھی کہ ایک آدمی وضو کرنے والے آدمی کے لیے صرف پانی لا کر رکھ دیا، یہ ایک صورت تھی۔ دوسری صورت یہ کہ پانی کیا کر رہا ہے، وضو متوضی کے لیے، وضو کرنے والے کے لیے پانی ڈالا جا رہا ہے، کوئی دوسرا آدمی پانی ڈال رہا ہے، وہ پانی جب گر رہا ہے تو اس کے وضو کے لیے وہ پانی استعمال کر رہا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص وضو کرانے میں اپنے اعضاء پر پانی بھی ڈالے اور اپنے ہاتھوں سے اعضائے وضو کو ملے بھی، یہ بیمار آدمی کے لیے عذر کی حالت میں بلا کراہت جائز ہے اور بغیر عذر کے مکروہ ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص وضو کرانے میں اعضاء پر پانی بھی ڈالے اور اپنے ہاتھوں سے اعضائے وضو کو ملے بھی، یعنی بتا رہے ہیں کہ تیسری صورت یہ کہ پانی بھی خود دوسرا آدمی ڈال رہا ہے اور پھر اعضاء کو ملنے کے لیے، رگڑنے کے لیے دوسرا آدمی ہی اعضاء مل رہا ہے۔ تو اگر یہ عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یعنی کہ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ آدمی کے ہاتھ چل ہو جائے یا پھر کام نہ کرنے لگے، تو ایسی صورت میں عذر کی وجہ سے کوئی دوسرا آدمی اسے غسل کراتا ہے، تو وضو کراتا ہے، دھلاتا ہے، تو اعضائے وضو رگڑنے کرنے میں کوئی خبات نہیں، مکروہ نہیں۔ ہاں اگر جانتے بوجھتے صحت اور سلامت برقراری ہے اور پھر صحت مندی بھی ہے، تو اس کے باوجود اگر کوئی دوسرا آدمی اس کو پانی بھی ڈال رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اعضاء رگڑ بھی رہا ہے، تو یہ مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ نیز اس حدیث میں سر پر مسح کرنے کا حکم ہے، اور اس حدیث میں موضوع پر مسح کرنے کا ثبوت ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ باب المسح علی الخفین میں آئے گی، اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ چھوٹوں کو بڑوں کی خدمت کرنی چاہیے، خواہ وہ اس کا حکم نہ دیں۔ تو اس میں ایک ادب یہ بھی معلوم ہوا کہ چھوٹے جو لوگ ہیں وہ کیا کریں، بڑے لوگوں کا ادب کریں، ان کی خدمت کریں، اگرچہ بڑے لوگ خدمت کرنے کے لیے نہ کہیں ہوں، تب بھی کیا ہے چھوٹوں کے لیے چاہیے کہ وہ کیا کریں، بڑے لوگوں کا احترام کریں، ان کا ادب کریں۔ اب یہاں سے باب قراءۃ القرآن بعد الحدث وغیرہ، یعنی حدث وغیرہ، حدث یعنی کہ وضو ٹوٹنے کے بعد قرآن مجید وغیرہ پڑھنا، اس کا کیا حکم ہے۔ اب یہاں سے ایک نیا باب شروع کر رہے ہیں۔ چلیے، قرآن مجید کے غیر سے مراد اذکار اوراد پڑھنا، مثلا یہ پڑھیں الحمدللہ الذی احیا نفسی بعد ان اماتہا والیہ النشور، یہ یعنی کہ حدث کے بعد، حدث لاحق ہونے کے بعد قرآن پاک پڑھنا یا پھر ذکر و اذکار کرنا، اوراد و وظائف پڑھنا، کیا حکم ہے اس کا، اس کے بارے میں ہے۔ بہرحال اب یہ جو دعا بتائے ہیں اس کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ اللہ کی حمد ہے جس نے مجھ پر موت ڈالنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف دوبارہ اٹھانا ہے۔ باب سابق میں مناسبت یہ ہے کہ باب سابق میں وضو کرانے کا ذکر تھا اور اس باب میں وضو کرنے کا ذکر ہے، تو اس میں پہلے والے باب اور اس باب میں مناسبت اور تعلق یہ ہے کہ اس میں کیا تھا، پہلے وضو کرانے کا ذکر تھا، اب اس میں کیا ہے، وضو کرنے کا ذکر ہے۔ وقال منصور عن ابراہیم لا بأس بالقراءۃ فی الحمام وبکتب الرسالۃ علی غیر وضوء، منصور نے ابراہیم سے روایت کی ہے کہ حمام میں قراءت کرنے سے اور بے وضو رسالہ لکھنے سے کوئی حرج نہیں ہے۔ منصور سے مراد منصور بن المعتمر الکوفی ہے، اور ابراہیم سے مراد ابراہیم بن یزید النخعی کوفی ہے۔ امام بخاری نے مکمل حدیث کا ایک ٹکڑا ذکر کیا ہے، مکمل حدیث اس طرح ہے، یعنی یہ جو لفظ ہے، الفاظ ہیں 2 سطر کے، یہ بڑی مکمل حدیث کا یہ مختصر ٹکڑا ہے۔ کیا ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ عبد الرزاق الثوری الحماد، انہوں نے کہا میں نے ابراہیم سے حمام میں قرآن مجید پڑھنے کے متعلق سوال کیا، انہوں نے کہا حمام قرآن مجید پڑھنے کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں۔ دیکھیں اب اس میں بتا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم نخعی کا کہ قرآن مجید پڑھنے کے متعلق سوال کیا، انہوں نے کہا کہ حمام قرآن مجید پڑھنے کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں۔ حمام میں قرآن مجید پڑھنے کے متعلق اختلاف، یعنی
غسل خانہ جہاں پر ہوتا ہے تو وہاں قرآن پاک پڑھنے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے متعلق کیا ہے، اس میں اس کے متعلق اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ سے روایت ہے کہ یہ مکروہ ہے، اور امام محمد بن حسن سے روایت ہے کہ یہ مکروہ نہیں ہے۔ امام مالک کا بھی یہی قول ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے حمام میں قرآن کریم پڑھنے سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ حمام کا حکم بیت الخلاء کا حکم ہے، کیونکہ وہ نجاست کی جگہ ہے اور ان کے نزدیک حمام میں مستعمل پانی نجس ہے۔ تو اس میں امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس کیا ہے، مکروہ قرار دیا گیا ہے حمام میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اگرچہ حمام میں غلاظت وغیرہ نہ ہوتی ہو، لیکن پھر بھی کیا ہے، چونکہ مستعمل پانی موجود ہے تو وہ بھی کیا ہے، نجاست کی جگہ ہے، نجاست ہے وہ، تو لہٰذا وہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ مناسب نہیں ہے، مکروہ قرار دیے۔ اور امام محمد کے نزدیک یہ پانی طاہر ہے، جو مائع مستعمل ہے وہ پانی ان کے پاس طاہر ہے، اسی لیے انہوں نے قرات کو مکروہ نہیں کہا ہے۔ یعنی ان کے پاس کیا ہے، امام محمد کے پاس حمام میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ جائز ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مروجہ اٹیچ باتھ روم میں لیٹرین اور باتھ روم کے درمیان کوئی آڑ اور حجاب نہیں ہوتا، اسی لیے اس میں قرآن مجید اور دیگر اذکار پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں، اب چونکہ دور حاضر کے اعتبار سے چونکہ اٹیچ باتھ روم کا دور چل رہا ہے، تو لیٹرین اور باتھ روم وغیرہ دو ایک ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، درمیان میں کوئی چیز آڑ بھی نہیں ہوتی، پردہ وغیرہ بھی نہیں ہوتا، تو لہٰذا ایسے مقامات پر قرآن مجید کی تلاوت کرنا یا پھر ذکر و اذکار کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور ہمارے اصحاب نے کہا ہے کہ جنبی یا حائض کے لیے ایسا مکتوب لکھنا مکروہ ہے جس میں قرآن مجید کی آیت ہو، یعنی کہ حالت حیض میں یا پھر جنبی حالت میں اگر کوئی مرد یا عورت قرآن پاک کا ایسا خط لکھ رہے ہیں کہ جس میں دوران خط قرآن پاک کی آیت آ رہی ہے تو لکھنا جائز نہیں ہے، اگرچہ ان کے لیے قرآن مجید پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور جب وہ قرآن مجید لکھیں گے تو ان کے ہاتھوں سے قلم کے واسطے سے قرآن مجید کو مس کرنا لازم آئے گا، اور جنبی اور حائض کے لیے قرآن مجید کو مس کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ احناف کا قول ہے۔ اور امام ابو یوسف کے نزدیک جب صحیفہ زمین پر ہو تو اس پر مصحف کو لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیفہ یعنی کاغذ جس پر آپ تحریر کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، وہ اگر زمین پر لگا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، اس پر کوئی چیز یعنی ہاتھ وغیرہ رکھے بغیر صرف مطلق لکھتے چلے جا رہے ہیں تو لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے قرآن مجید کو مس نہیں کر رہا ہے۔ جو جنبی آدمی یا پھر حائضہ عورت ہے تو ہاتھ سے قرآن کو نہیں چھو رہا ہے، اور وہ ایک ایک حرف لکھ رہا ہے اور ایک ایک حرف قرآن نہیں ہوتا۔ تو اب خود وضاحت کریں، امام ابو یوسف کا یہاں پر بتا رہے ہیں، ان کا طریقہ، ان کا مسلک یہ ہے کہ اگر آدمی زمین پر کاغذ رکھ دیا ہے اور پھر ہاتھ اس کاغذ کو مس نہیں کر رہا ہے، ہاتھ نہیں لگا رہا ہے، بلکہ بغیر ہاتھ لگائے کہ صرف لکھتا چلا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں لکھنے کی اجازت ہے۔ کیوں؟ ایک تو یہ کہ اس میں مس قرآن نہیں ہو رہا ہے، ہاتھ سے قرآن نہیں چھو رہا ہے ہاتھ سے۔ دوسری بات یہ کہ وہ جو لکھ رہا ہے پورا قرآن ایک ساتھ نہیں لکھ رہا ہے، بلکہ ایک ایک حرف لکھ رہا ہے۔ تو اب ایک ایک حرف لکھ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے الف با تا سا، اگرچہ قرآن کے حروف ہیں لیکن الگ الگ لکھنے میں یہ ممانعت نہیں ہے۔ قرآن کے حروف میں چونکہ مجموعی طور پر اگر لکھیں گے تو یہ ممانعت آتی ہے، تو امام ابو یوسف استدلال کرتے ہیں کہ جو لکھ رہا ہے یہ ایک ایک حرف لکھ رہا ہے تو اس میں کوئی ممانعت لازم نہیں آتی۔ یہ امام ابو یوسف کا قول۔ اور امام محمد علیہ رحمہ نے کہا ہے کہ میرے نزدیک مستحب یہ ہے کہ وہ نہ لکھے، کیونکہ وہ قلم کے واسطے سے قرآن مجید کو مس کر رہا ہے، اور حروف بھی حروف کیا ہے، پورے کے پورے قرآن مجید، یعنی حروف اگرچہ الگ الگ ہیں تو وہ قرآن مجید میں شمار نہ ہوں، لیکن جب ان کا مجموعہ ہو جاتا ہے، حروف جب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو مجموعی اعتبار سے کیا ہے وہ قرآن میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور مشائخ بخاری نے امام محمد کے قول پر فتویٰ دیا ہے۔ تو بہرحال بات واضح طور پر یہ سمجھ میں آئی کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ قول ہے کہ حمام میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ مناسب نہیں ہے، مکروہ قرار دیا ہے، اور امام محمد کے پاس کیا ہے، حمام میں قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ فرق اس کی وجہ جو اوپر بتا دیے ہیں کہ حمام میں اگرچہ غلاظت نہیں ہوتی، لیکن امام اعظم کہتے ہیں کہ پانی جو ہوتا ہے وہ پانی مستعمل ہوتا ہے، مستعمل پانی نجس ہے، تو نجس مقام پر قرآن پاک کی تلاوت مناسب نہیں ہے۔ وہ مائع مستعمل چونکہ امام محمد کے پاس پاک ہے،
اسی لیے وہ بتاتے ہیں کہ چونکہ ماء مستعمل پاک ہے تو وہ جگہ بھی پاک ہوئی، تو پاک جگہ میں تلاوت کرنے میں کوئی ممانعت نہیں. یہ ہوگی بات. دوسرا مسئلہ جو یہاں پر بتائے ہیں کہ حالت حیض میں یا پھر جنوبی آدمی غسل کرنے سے پہلے کوئی ایسا خط لکھ سکتا ہے یا پھر قرآن کی آیت لکھ سکتا ہے کیا؟ خط کے دوران قرآن کی آیت آ جائے یا پھر صرف قرآن کی آیت لکھنا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اصحاب یعنی احناف کا یہ حکم بتایا گیا کہ قرآن پاک لکھنا مکروہ ہے، چاہے خط کے دوران ہی کیوں نہ ہو، مکروہ قرار دیا ہے. امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے، لکھ سکتا ہے. کب؟ جبکہ وہ قرآن کے جو خط لکھ رہا ہے اس کاغذ کو نہ چھوئے، بالکل وہ اس کو لکھنے کی اجازت ہے. امام ابو یوسف علیہ رحمہ کے پاس ہے. امام محمد بیان کرتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ آداب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ نہ لکھے، یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگرچہ بالراست وہ ہاتھ قرآن کی آیت پر نہیں لگا رہا ہے، لیکن بالواسطہ قلم کے واسطے سے تو قرآن کی آیت پر وہ ہاتھ لگا رہا ہے، مس کر رہا ہے. تو لہٰذا احتیاط اسی میں ہے کہ کیا کرے، وہ جنوبی حالت میں قرآن کی آیت تحریر نہ کریں. یہ بھی کیا ہے، ایک طرح سے بے ادبی ہے. اور آگے خود بتا رہے ہیں کہ امام بخاری علیہ رحمہ کے جو مشائخ ہیں، جو شیوخ ہیں، وہ بھی کیا ہے، امام محمد علیہ رحمہ کے قول پر ہی فتویٰ دیے ہیں. وقال حماد عن ابراہیم ان کان. مفتی صاحب ایک میرا سوال اس میں یہ ہے جی کہ حمام ایک ہوتا حمام جس میں پانی نہاتے ہیں، ایک ہوتا حمام جس میں یعنی پیشاب اور پاخانے سے فارغ ہوتے ہیں، جسے عام طور پر یہاں حیدرآباد میں ایک عرف عام میں اس کو 1 نمبر 2 نمبر کہا جاتا ہے. یہاں کا ایک عرف ہے، حیدرآباد کے عرف میں پیشاب کرنے کو نمبر 1 کہا جاتا ہے اور پاخانہ کرنے کو نمبر 2 کہا جاتا ہے. تو نمبر 1 نمبر 2 کی جگہ قرآن مجید پڑھنا منع ہے یا پھر صرف جہاں پر پانی نہایا جاتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے کہ حیدرآباد میں کہ عام طور پر جتنے جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اٹیچ باتھ روم ہے، یعنی اٹیچ باتھ روم ہے جہاں پر حمام بھی ہے اور پھر جو ہے ٹوائلٹ بھی ہے. تو اب اس میں کیا حکم ہے؟ اب اس میں دیکھیں، اگر حمام الگ ہے ٹوائلٹ الگ ہے تو ٹوائلٹ جب حمام میں قرآن مجید کی تلاوت کی جا سکتی ہے، اجازت دی جا رہی ہے، نہیں کرنا چاہیے، پسند نہیں کیا گیا ہے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو منع نہیں ہے حمام میں. جیسا امام ابو یوسف رحمۃ یا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق جو علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرح صحیح بخاری نعمت الباری میں بیان کر رہے ہیں. تو ایک تو حمام کی بات ہوگی، اور ٹوائلٹ میں اگر انہیں جو ہے آبدس کر رہا ہے، پائخانہ کرتے وقت اللہ کے ذکر میں اگر وہ ذکر کرنا چاہتا ہے، درود شریف، لا حول استغفار، یا کوئی قرآن مجید کی آیت تلاوت کرنا چاہتا ہے پاخانہ کرتے ہوئے، کیا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ کرنا حرام ہے یا ناجائز ہے، یا کرنا مکروہ ہے یا مکروہ تنزیہی ہے یا مکروہ تحریمی ہے؟ اس کا کیا درجہ ہے؟ دیکھیے اب دیکھیں بات تو یہاں پر جو بات چل رہی ہے یہ حمام کے بارے میں، تو اختلاف بھی حمام کے بارے میں، یعنی غسل خانہ جہاں پر ہوتا ہے تو وہاں قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی، یہ اختلاف. اب رہا جو معاملہ کہ بیت الخلاء جو ہوتا ہے تو وہاں پر تو کسی بھی اعتبار سے کسی بھی امام کے پاس وہاں قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک تو وہاں پر سطر کھلا ہوا ہوتا ہے اور غلاظت کی جگہ ہے، اور آدمی جو ہے ایک اپنے سطر کو بالکل کھلا ہوا رکھتا ہے، تو ایسے حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا کسی بھی امام کے پاس جائز نہیں ہے. اس میں کسی کا اختلاف نہیں. یہاں جو بات چل رہی ہے حمام کے اندر یعنی غسل خانے کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا حکم ہے. اب رہا مسئلہ اٹیچ باتھ روم کا، تو جیسے ابھی یہاں پر غلام رسول سعیدی صاحب بتائے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ وہاں پر کیا ہے، قرآن پاک کی تلاوت نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ اٹیچ باتھ روم کا معاملہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے کہ اکثر گھروں پر دیکھیں کہ 2 ایک ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں اور درمیان میں کوئی پردہ وغیرہ بھی نہیں ہوتا. تو لہٰذا جو حکم بیت الخلاء کا ہوگا وہی حکم کیا ہے، یہ غسل خانے کا بھی ہوگا کہ وہاں پر بھی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی جا سکتی. اور آداب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت وہاں پر نہ کریں. لیکن حمام جہاں پر الگ ہوتا ہے، جہاں پر حمام الگ ہے، جی، لیکن حمام میں الگ حمام ہے، اٹیچ باتھ روم نہیں ہے، لیکن وہاں پر جب نہاتے وقت سطر تو کھلا ہوا ہی رہتا، تو کیا سطر جب کھلا ہوا ہو تو ایسی صورت میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جا سکتی؟ یہ بات تو حمام کی ہوئی. حمام سے ہٹ کر جب میاں بیوی ہم بستری کرتے ہیں، مباشرت کرتے ہیں، تو مباشرت کرتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر میاں بیوی جو ہیں کوئی کپڑا چادر وغیرہ اوڑھنے کا اہتمام کریں،
بغیر اوڑے بھی وہ ہم بستری کرتے ہیں تو دونوں کا سطر کھلا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے دعائیں پڑھ کے ہم بستری کرتے ہیں، اور ہم بستری سے فارغ ہونے کے بعد بھی کافی دیر تک عام طور پہ بعض نیک لوگ ہوتے ہیں جن کی زبان پر جو ہے ذکر الہی اور تلاوت قرآن جاری رہتی ہے، وہ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، تو کیا جس وقت سطر کھلا ہوا ہو اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، یا یہ صرف حمام کے ساتھ خاص ہے؟ دیکھیے یہ تو بالکل عمومی طور پر ہر مقام کے لیے حکم ہوگا کہ سطر کھلا ہوا ہے اور ایسی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، ایک تو جگہ بھی مناسب، حمام کے ساتھ چونکہ مسئلہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، ایک جگہ نامناسب جگہ ہے، ناپاک جگہ ہے، اور دوسرا اوپر سے جو ہے غسل کی حالت میں عموماً سطر کھلا ہوا ہوتا ہے، تو ایسی وجہ سے کیا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے منع کیا گیا۔ رہا مسئلہ صحبت کرنے کا جو ابھی سوال ہوا ہے، تو یاد رکھیں کہ دوران صحبت کوئی بھی آدمی ذکر و اذکار نہیں کرتا۔ طریقہ جو بتایا گیا ہے کہ صحبت کرنے سے پہلے دعا جو بھی پڑھنا ہے، ذکر و اذکار جو بھی کرنا ہے، صحبت کرنے سے پہلے کریں، اور اس کے بعد جہاں تک معاملہ ہے تو ذکر و اذکار کرنے میں ممانعت نہیں ہے۔ صحبت کرنے کے بعد بھی اگر کوئی میاں بیوی شکرانے کے طور پر ذکر کرتے ہیں تو اس میں ممانعت نہیں ہے۔ ذکر و اذکار کرنے میں قرآن پاک پڑھنے میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ قرآن پاک صحبت کے بعد غسل کرنے سے پہلے ہرگز نہیں پڑھ سکتے، ذکر و اذکار کرنے میں بالکل اجازت ہے، کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال آداب وہاں پر ذکر و اذکار کے جو بتائے گئے ہیں وہ الگ ہیں، اور قرآن پاک کے جو آداب ہیں وہ بالکل الگ ہیں۔ تو قرآن پاک کا چونکہ حد درجے ادب لازم ہے، تو اختلاف بھی چونکہ اسی مسئلے میں ہوا ہے، تو اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ لیکن امام ابو یوسف علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ تحریری کام ہے تو تحریری کام میں کیا ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے امام ابو یوسف کے پاس، لیکن امام محمد علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ نہ قرآن پاک لکھیں نہ قرآن پاک کیا ہے پڑھیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے گا کہ قلم کے واسطے سے قرآن لکھا جا رہا ہے تب بھی کیا ہے یہ مناسب نہیں ہوگی، واسطے سے ہی صحیح لیکن قرآن پاک تو لکھا جا رہا ہے، مسح ہو رہا ہے نا، تو اسی لیے بتاتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ وہ جو ابھی سوال کیا گیا کہ بے پردہ ہو کر جو صحبت کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ بالکل غیر شرعی طریقہ بتایا گیا ہے کہ با پردہ ہو کر صحبت کریں، یہ شرعی طریقہ، اور اس پر کیا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس صحبت کی وجہ سے اولاد عطا کرے گا تو یہ جو صحبت کیے ہیں شرعی اعتبار سے، تو یہ شرعی اعتبار سے صحبت کرنے کی وجہ سے اولاد پر بھی اس کا اثر پڑے گا، تو بے پردگی سے صحبت کرنے کی وجہ سے اولاد پر بھی اس کے غلط اثرات پڑنے کے امکانات ہیں، تو لہٰذا صحیح طریقہ جو بتایا گیا ہے صحبت کر رہے ہیں تو با پردہ ہو کر صحبت کریں، یہی زیادہ بہتر ہے۔ چلیے آگے بتا رہے ہیں، یہ بہتر ہے لیکن بے پردہ ہو کر اپنا بند کمرے میں بے پردہ ہو کر جو میاں بیوی صحبت کرتے ہیں تو ان کا بے پردہ ہو کر صحبت کرنا یہ حرام تو نہیں ہے جبکہ کمرہ بند ہو، چونکہ دیکھیں اگر آداب ایک الگ چیز ہے۔ واقعی میں ایک بات بتاتا ہوں کہ اگر بے پردہ ہو کر صحبت بھی کرتے ہیں، لائٹ اگر بند ہے یہ الگ بات ہے، کیونکہ اگر لائٹ کھلی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ علی الاعلان صحبت کر رہے ہیں تو اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ صحبت ہونے کے بعد بھی دونوں کے ذہنوں میں غلط خیالات باقی رہتے ہیں، اور یہ غلط خیالات انسان کو صحیح راستے پر قائم رہنے سے رکاوٹ بنے رہتے ہیں، تو اسی لیے شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے کہ با پردہ صحبت کریں۔ اگر نہیں کوئی ایسے مقام پر ہے بالکل تاریکی چھائی ہوئی ہے تو وہاں پر اس کے لیے رخصت ہے، لیکن وہاں پر بھی احتیاط یہی ہے کہ کیا کریں، با پردہ ہو کر صحبت کریں۔ اگر روشنی والے مقام پر اگر صحبت کرتے ہیں اسے تو ممکن ہے کہ خیالات اس کے بگڑ جائیں اور یہ خیالات عبادتوں میں رکاوٹ کا سبب بن سکتے ہیں، اسی لیے شریعت مطہرہ نے اس میں روک لگائی۔ وقال حماد عن ابراہیم ان کان علیہم ازار فسلم والا فلا تسلم، اور حماد نے ابراہیم سے روایت کیا ہے اگر ان پر تہبند ہو تو ان کو سلام کرو ورنہ ان کو سلام نہ کرو، یعنی حماد سے مراد حماد بن ابی سلیمان فقیہ کوفہ ہے اور جو امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے استاد ہیں، حماد سے مرادی امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد محترم، یعنی اگر اہل حمام برہنہ غسل کر رہے ہیں ہوں تو ان کو سلام نہ کرو، یعنی غسل خانے میں اگر کوئی آدمی برہنہ غسل کر رہا ہے تو اس کو کیا کریں کہ سلام نہ کریں، اور اگر وہ تہبند باندھ کر غسل کر رہے ہیں تو پھر اس کو سلام کرنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی تہبند باندھ کر غسل کر رہے ہیں تو اس کو سلام کر سکتے ہیں۔ نوٹ، پہلے زمانے میں آج کل کی طرح غسل خانے نہیں ہوتے تھے، یعنی وضاحت کر رہے ہیں اب یہاں پر،
پہلے زمانے کی غسل خانوں کا کیا طریقہ تھا، آج کے غسل خانوں کا کیا ہے رواج، کیا طریقہ ہے بتا رہے ہیں۔ پہلے زمانوں میں آج کل کی طرح غسل خانے نہیں ہوتے تھے کہ ہر غسل خانے میں دروازہ ہو، بلکہ ایک بڑے ہال میں پانی کے نل لگے ہوتے تھے اور درمیان میں کوئی دروازہ اور حجاب نہیں ہوتا تھا، اور بیک وقت متعدد لوگ کیا ہے غسل کرتے تھے، کئی لوگ غسل کرتے تھے۔ تو پہلے زمانوں کا معاملہ، کیونکہ اب کے زمانے میں یہ ہو رہا ہے کہ ہر ایک الگ الگ غسل خانے ہر ایک مقام پر بنائے گئے ہیں، لیکن پہلے ہوتا یہ تھا ایک بڑے ہال میں پانی لگا دیے جاتے تھے، لوگ کیا ہے با پردہ ہو کر، اور پھر جو سطر جو چھپانا لازم اور ضروری ہے زیر ناف اور پھر گھٹنے تک کا جو حصہ ہے وہ چھپا کر غسل کیا کرتے تھے۔ چلیے آگے حدیث نمبر 183 بیان کر رہے ہیں۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن مخرمۃ بن سلیمان عن قریب مولى بن عباس ان عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہم اخبره انه بات لیلة عند میمونة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهي خالته فاستجعت في عرض الوسادة واستجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واهله في طولها فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى اذا انتصف الليل او قبله بقليل او بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم ازدجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح۔ چلیے اب یہاں بیان کر رہے ہیں، امام بخاری علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں ہمیں اسماعیل نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے امام مالک نے حدیث بیان کی از مخرمہ بن سلیمان از قریب، جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کو خبر دی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں رات گزاری، اور وہ ان کی خالہ تھیں۔ حضرت میمونہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خالہ تھیں۔ انہوں نے کہا پس میں بستر کے عرض میں یعنی چوڑائی والے حصے میں میں لیٹ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہلیہ بستر کے طول میں لیٹ گئیں، یعنی بستر لمبائی حصے میں حضرت میمونہ اور حضور آرام کیے، میں کیا ہے بالکل چوڑائی حصے میں آرام کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، حتیٰ کہ جب آدھی رات ہو گئی یا اس سے کچھ پہلے یا کچھ بعد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے پر نیند کو ملنے لگے، یعنی آنکھوں کو ملنے لگے۔ پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھیں، پھر ایک لٹکی ہوئی مشک کے پاس گئے، پھر اس سے وضو کیا، پھر اچھی طرح وضو کیا، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ حضرت ابن عباس نے کہا بس میں کھڑا ہوا اور میں بھی اسی طرح کیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، پھر میں جا کر آپ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرے سیدھے کان کو پکڑ کر مروڑا، یعنی اور کان سے پکڑ کر مجھے بائیں جانب سے دائیں جانب کر دیا۔ پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر 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 آپ نے وتر پڑھے، پھر آپ لیٹ گئے حتیٰ کہ آپ کے پاس مؤذن آیا، پھر آپ نے کھڑے ہو کر 2 خفیف یعنی مختصر رکعت نماز پڑھی، پھر آپ حجرے سے نکل گئے اور فجر کی نماز پڑھائی۔ اس حدیث کی تخریج اور شرح صحیح بخاری صفحہ نمبر 117 میں مطالعہ فرما لیں۔ چلیے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے تو باب بتا دیے کہ غسل جب واجب ہے تو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی جائے گی، بے وضو قرآن مجید پڑھنے کی تحقیق، وضو اگر وضو سے نہیں ہے تو کیا قرآن مجید پڑھنا جائز ہے یا پھر اس کا کیا حکم ہے، اب یہاں بتا رہے ہیں۔ علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی لکھتے ہیں اس حدیث کی فقہ یہ ہے کہ اس میں ان علماء کا رد ہے
جنہوں نے کہا ہے کہ بغیر وضو کے قرآن مجید پڑھنا جائز نہیں ہے بشرطے کہ وہ جنبی نہ ہو۔ اور اس حدیث میں یہ کافی حجت ہے کیونکہ آپ نے نیند سے اٹھ کر وضو کرنے سے پہلے سورہ آل عمران کی آخر 10 آیتیں پڑھیں، اس کے بعد وضو کیا۔ ابو مریم حنفی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے امیر المؤمنین، کیا آپ بغیر وضو کے قرآن مجید پڑھتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا، تم کو یہ فتویٰ کس نے دیا؟ کیا مسیلمہ نے؟ نیز اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صرف نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے کا حکم دیا۔ اور حدیث صحیح میں حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے آئے تو آپ کے پاس طعام یعنی کھانا لایا گیا۔ آپ سے کہا گیا کہ آپ وضو نہیں کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا، میں نماز پڑھنے کا ارادہ کر رہا ہوں کہ وضو کروں۔ اسی معنی میں درج ذیل حدیث بھی ہے، یعنی آگے جو حدیث آ رہی ہے وہ اسی معنی میں۔ کیا ہے وہ؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا تو حضرت عمر آپ کے پیچھے کوزے میں پانی لے گئے۔ آپ نے پوچھا، اے عمر یہ کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا، یہ پانی ہے جس سے آپ وضو کریں گے۔ آپ نے فرمایا، مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں جب پیشاب کروں تو وضو کروں، اور اگر میں ایسا کیا تو یہ سنت ہو جائے گا۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے وضو ہونے کے بعد نماز پڑھنے کے ارادے تک طہارت کو مؤخر کر دیا۔ اور جمہور علماء نے بغیر وضو کے قرآن مجید کے چھونے کو مکروہ کہا ہے، یعنی بغیر وضو کے قرآن مجید چھونا یہ تو مکروہ ہے ضرور، اور شعبی اور محمد بن سیرین نے اس کی اجازت دی ہے۔ یہ جو حضرات ہیں یہ کیا ہے، قرآن مجید کو بغیر وضو کے چھونے کی اجازت دیتے ہیں۔ اسی طرح جمہور علماء کے نزدیک جنبی آدمی کا قرآن مجید کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، یعنی جمہور علماء کے پاس قرآن مجید چھو بھی نہیں سکتے، اور جنبی آدمی جو ہے نہ قرآن مجید کو چھو سکتا ہے نہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے۔ ہاں البتہ قرآن مجید کی تلاوت بغیر وضو کا جو آدمی ہے وہ اس کو کرنے کی اجازت ہے۔ البتہ ابن بطال کے اس کلام کی تانت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جب آپ نیند سے اٹھے تھے تو آپ کا وضو نہ تھا، ہو سکتا ہے کہ آپ وضو کر کے سوئے ہوں، اور آپ کی شان کے یہی لائق ہے کیونکہ آپ نے باوضو سونے کی تلقین فرمائی ہے۔ چنانچہ یہ بات بھی اس میں سمجھ میں آتی ہے کہ حضور باوضو سوئے تھے اور بالکل مختصر نیند لیے تھے کہ جس میں کیا ہے نیند بالکل بہت زیادہ غلبہ نہ ہوا ہو، جو بتایا جاتا ہے کہ بہت زیادہ گہری نیند اگر ہے جس پر ٹیک لگا کر اگر سوئیں وہ چیز اگر ہٹا لی جائے آدمی گر جائے، اتنی گہری نیند میں ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسی نیند ممکن ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ لیے ہوں، تو اب ایسی صورت میں وضو کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو وضو کرو جیسے نماز کا وضو ہے، اور نیند سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ سو آپ نے باوضو ہی قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی، اور بعد میں آپ کا وضو کرنا نور علی نور کے حصول کے لیے تھا۔ تاہم دیگر دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ بے وضو قرآن مجید کی تلاوت کرنا جائز ہے، جیسے کہ علامہ ابن بطال نے تحقیق سے ثابت کیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ بے وضو آدمی اگر ہے تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، حدیث سے بھی بات معلوم ہوئی اور اس میں اشارہ بھی ملتا ہے۔ اور اگر چھونا اس کی ممانعت ہے، بے وضو آدمی قرآن پاک کو چھو نہیں سکتا، اور رہا جنوبی آدمی کا جہاں تک معاملہ ہے تو نہ وہ قرآن پاک کو چھو سکتا ہے نہ قرآن پاک کو وہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ جمہور کا یہ متفقہ طور پر حکم ہے، یہ فیصلہ ہے۔ تو الحمدللہ ہم یہاں پر یہ جو باب شروع کیے تھے باب قراءۃ القرآن بعد الحدث وغیرہ، اب ہم یہاں پر مکمل کیے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم باب من لم یتوضأ الا من الغشی المثقل، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ حدیث نمبر یہ جو ہم ابھی ریکارڈ کیے ہیں وہ ہے حدیث نمبر 183 ہے، یہ مکمل طور پر ہم ریکارڈ کیے ہیں۔ انشاءاللہ 184 حدیث سے ہم آئندہ درس میں شروع کریں گے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو ہم یہاں سیکھے ہیں، حاصل کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک اس بات کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو حضرات اس ریکارڈنگ میں تعاون کیے ہیں ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔